واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہم والدہ ولدہ والناس اجمعین، یعنی میں اللہ تعالی نہیں تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا تم میں سے کسی ایک کا جب تک کہ تمہیں زیادہ عزیز نہ ہو جائے، اللہ تمہیں زیادہ عزیز نہ ہو جائے، تمہارے اپنے والدین، اولاد، لوگ سب سے زیادہ، اور تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کے لیے بھی ہے کہ ان سے محبت اتنی زیادہ ہو کہ آپ ہر چیز سے اوپر ہو جائے. ان کی محبت، اللہ کی محبت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو دین، یہ محبت اور یہ چیز کو ہم کیسے مانیں، کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں دین کا راستہ اپنانا ہے. دین کا راستہ اپناتے ہوئے ہم نے اس راستے پر چلنے کے لیے دو چیزوں کو کرنا ہے. عزم اور ارادہ ہے، یعنی عزم ہے، ارادہ ہے، پھر دعا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے. تو عزم اور ارادہ سے وہی ہے کہ آپ اپنے ڈیزائرز کو ہٹاتے ہیں. تو من سلک طریقا یمتمش فیہ علما سہل اللہ لہ طریقۃ الی الجنہ. تو جو بھی چلتا ہے اس راستے کے لیے، دین کے سیکھنے کے راستے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، کیوں سیکھنے کے لیے چلتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے اس کو اللہ کی معرفت اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اطاعت آپ کے لیے تقویٰ لے کر آتی ہے. تو جب وہ جاتے ہیں اس راستے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جنت کا راستہ کیوں آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ کیسے آئی؟ تقویٰ ظاہر ہے اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت آئی تو ساتھ میں کیا چیز آئی؟ اطاعت. معرفت تو بہت لوگوں کو ہے، ڈرتے ہیں بہت لوگ، بس ڈرتے ہیں، صرف ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ دے، اپنا عمل ٹھیک کریں، وہ میرے اوپر آزمائش نہ آئے، ٹھیک ہے، اطاعت کر کے دکھائیں. اطاعت از مسٹ. اطاعت معروفہ، ایسی اطاعت جو معروف ہو، جو نظر آئے، جو سمجھ آئے، جو آپ کی اطاعت آپ کو خود سمجھ آئے کہ آپ ایکچولی اطاعت کر رہے ہیں. تو یہ جو جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، بٹ الٹیمیٹ گول جو ہے ہمارا ہونا چاہیے جنت. اور جنت ہے، وہ جنت مل جائے تو کیسے مل جائے؟ تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنا ہے، ان ڈوز کی طرف جانا ہے، ان ڈونٹس کی طرف جانا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بتا دی. کس سے؟ قرآن سے. قرآن جو ہے یہ دل کی حالت کو بدلنے والے کتاب. کیسے دل کی حالت بدلے گی؟ جب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ قلب سلیم ملے، سلامت دل. سلامت دل کیا ہے؟ وہ سلامت دل جو ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے قابل رکھے گا، وہ سلامت دل جو یہ ساری خرابیوں سے دور ہوگا. شک، شبہات، گرجز، لوگوں کے لیے خراب خیالات، خراب گمان، ہر چیز اس میں آ جاتا ہے. جب ہم دل سے کھولیں گے ان آیات کو، دعا کریں گے، آیات جذب ہوگی ہمارے اندر ایمان کا اضافہ ہوگا، اور ایمان جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ پھر ہمیں اس راستے پر جما کے رکھ دے گی. ایمان جو ہے وہ ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی چاہیے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان پر اللہ پر لاتا ہے مضبوطی سے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ جما دیتے ہیں. اور جما دیتے ہیں کس پہ؟ اس کو سمجھنے کے لیے. ایک سال دورہ قرآن ہوا، دوسرے سال ہوا، تیسرے سال ہوا، یہ نہیں کہ ایک سال تو ہم نے کر لیا اب ہماری سمجھ میں آ گئی. I have gone through it, it's enough for us. No، ہر سال کیوں ہوگا یہ؟ کیونکہ یہ منتھ جو آ رہا ہے یہ ہمارا ایمان کی تجدید کا منتھ ہے، ٹریننگ کا سیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پورے جسم کی ٹریننگ ہو رہی، ہماری روح کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اس روح کی ٹریننگ کی طرف لے کے جانا ہے. قرآن کیا ہے؟ قد جاءکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للعالمین. یہ ہے قرآن. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب ہمارے لیے یہ قرآن کو، اس موعظہ کو ہمارے لیے دل ہمارا کھول دے، شرح صدر کر دے، اور ہم اس کو اچھے سے سمجھیں، اور ہمارے لیے شفا ہو جائے، ہمارے دلوں کی بیماری کو دور کرے، ہمارے جسمانی کی بیماریوں کو دور کرے،
اور پھر جب ہماری دلوں کی بیماری دور ہوگی تو ہمارے لیے ہدایت، اور اگر ہدایت بن گئی تو رحمت، اور رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جس کے اوپر آ جائے اس کو ہر چیز مل جائے گی. تو ہمیں یہ بھی دعا کرنا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو جتنے بھی غلط کام ہیں ہمارے وہ سب ٹھیک ہو جائیں. ریکیپ، قبلہ کی ہم لوگوں نے پڑھا سیکنڈ جز میں قبلہ کے بارے میں پڑھا. قبلہ اللہ کی اطاعت کے طرف لے کے جائے. قبلہ کی کیوں آیا حکم؟ اللہ کی اطاعت، کہ کون اللہ کی اطاعت اسٹریٹ اوے کرتا ہے، کون ہیلے کرتا ہے. اور پھر قبلہ یونٹی کی علامت، قبلہ مسلمانوں کا ایک فوکس پوائنٹ، مسلمانوں کی پہچان، ایک یونٹی. قبلہ نماز کی سوچ دلاتی ہے. جہاں پر کہیں پہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کیوں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جہاں کہیں بھی ہو، تم گھر سے نکلو، کہیں پہ بھی نکلو، تمہارے ذہن میں نماز ہونا چاہیے. نماز وما یضیع اللہ لایمانکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ایمان ضائع نہیں ہو، یعنی اللہ نہیں ہے ضائع کرنے والا. جب صحابہ کرام کو یہ چیز کی فکر ہوئی، تو ایمان کیا ہے؟ نماز. تو نماز مسلمانوں کا ایمان ہے. اور کہیں پر بھی ہوں، کہیں پر بھی اگر کسی نے نماز کو نہیں پرائرٹی دی، اٹ مینس کہ اس نے اللہ کو پرائرٹی نہیں دی. اگر کسی نے یہ نہیں سوچا نکلتے وقت کہ میری نماز کدھر ہوگی، میرے قبلہ کہاں ہوگا، کیا میں نے قبلہ کی پریپریشن کی ہے، کیا میں نے یہ پریپریشن کی ہے کہ میرا نماز کا وقت اس وقت انٹر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ابھی داخل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ ہے ایمان. پھر ہم نے امت الوسط کی ذمہ داری دیکھی کہ امت الوسط کی ذمہ داری ذکر، صبر، شکر. ذکر اور شکر اور صبر یہ تین کنیکٹڈ ہے، یہ تین کی ہے ہماری زندگی کا، کہ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا شکر ہوگا، اور پھر ساتھ ہی صبر آ جاتا ہے. اور صبر کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعا بھی بتا دی ہے. کوئی بھی کلیمٹی آپ کو ٹچ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون بہت سے کرنا ہے. کسی کی موت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یو ریممبر یور موت. ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے، کہ اور اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، انا للہ، بے شک ہم، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم جب اللہ کے لیے ہیں اور آئے ہیں دنیا میں، کس لیے آئے؟ مرنے کے لیے آئے. دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے آیا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی انبیاء، نہ کوئی بھی نہیں. ہر ایک کی موت ہے، تو موت آنی ہے تو اس کے لیے لوٹنا ہے، تو اس کے لیے اس پر یقین کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت بتائی، پھر اس کے بعد شرک سے بچنے کا طریقہ بتایا، کے لیے زور دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ کی محبت سب سے اوپر محبت ہونی چاہیے. جامع آیت نے کی، آیت بر ہم نے پڑھا، عقیدہ پڑھا، اس میں حقوق العباد پڑھا، اس میں شراب اور جوئے کے احکامات ہم نے سیکنڈ جز میں پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں. اور اس کے بعد قصاص کے بارے میں پڑھا، وصیت کے بارے میں. یہ سارے ٹاپکس ابھی آگے بھی ڈیٹیل میں آتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر ہم نے پڑھ لیا. اور ریچولز، عبادات کے اس میں جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے اس میں جو ہے وہ رمضان کے بارے میں بہت اچھا پڑھا، یعنی ڈیٹیل میں پڑھا، جو کہیں اور نہیں ہے. اور حج کے مناسک ہم نے پڑھے، ڈیٹیل میں پڑھے. پھر شیطان کے بارے میں بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہر سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں. کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کو پہچانو. اور اس کے لیے آپ نے اس دشمن کو پہچانے ہوئے بات کی، جو قولوا للناس حسنا جو ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد گھریلو زندگی کے بارے میں پڑھا ہم نے، نکاح، طلاق، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ آیات ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں. یہ بات بتاتے ہوئے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرڈ جز کا اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم. اور یہ آیہ نمبر اس کا آیہ نمبر جو ہے یہ سبحان اللہ 153 152 یا 153 آئی تھنک. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ رسول ہیں، آپ کو تم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن اور بھی رسول ہیں، اور بھی رسول ہیں، بہت سے رسول بھیجے. اور جو اس میں جو ہے انبیاء جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر تھے، لیکن رسول 314 تھے. 24 رسولوں کا ذکر کیا. 5 جو عزم رسول ہے ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اولو العزم میں
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، کسی سے کلام کیا، کسی کے درجات کسی طرح سے بلند کیا، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جو وہ بولیاں سمجھ جاتے تھے، جو ان کے مسخر کر دیا تھا ہوائیں، جنات، تو یہ درجات بلند کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا کیسے کیا تھا کہ ان کو مدد دی تھی روح القدس سے. روح القدس یاد رہے، روح القدس کا ذکر آئے گا تو یہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ذریعے مدد کی تھی. جو عیسیٰ علیہ السلام، ہم آگے پڑھیں گے کہ پرندے کو جو مٹی سے بنا کے اور پرندے کو پھونکتے تھے وہ جان آ جاتے، تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے ہوتا تھا. یہ کیوں ہر موقع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء بھیجا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اگر اللہ چاہتا تو یہ باہم نہ لڑتے، کیونکہ ایک رسول کو ماننے والا دوسرے رسول کو بھی مانے گا، آگے والے کو بھی مانے گا، پیچھے والے کو بھی مانے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا فری ول کے مانو، تمہیں اپنی عقل سے دیکھو. لیکن وہ خواہشات کے پیچھے چلے گئے، اختلافات کے پیچھے چلے گئے، کہ ان کے پاس من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی تھی. یعنی ایک رسول دوسرے رسول کا تائید کرتا تھا، ایک کتاب دوسری کتاب کی تائید کرتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ولکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ نہیں ایمان لائے. کچھ ان میں سے تھے کہ جو انہوں نے آگے بھی رسولوں کو مانا، پیچھے بھی رسولوں کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، انہی اہل کتاب میں سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو نہیں، اللہ تعالیٰ یہ لوگ اختلاف، یہ لوگ باہم نہیں لڑتے. پھر دوبارہ امفسائز کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اذن تھا، یہ چھوڑ دیا. کیوں؟ اب ہم یہ کہیں کہ کیوں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک امت بنا دیتے، لیکن ایک ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، باقی والوں کے لیے بھی آنکھیں کھلے. اگر ایک نے نہیں مانا ہے اور اس کی کانسیکوینسز ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، تو اس کی ایگزامپل سے آگے بھی سمجھانا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے پہ نہیں چل سکتے، کسی کے مشورے سے اللہ تعالیٰ کو حلال اور حرام نہیں کرنا ہے، کسی کے مشورے سے کسی کو چننا نہیں ہے. جو ان کے اندر یہ بات تھی کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں نبی چنے گئے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کرنے کے اوپر ہمیں زور دے رہے ہیں، خرچ کرو، خرچ کرو اس سے پہلے، من قبل کہ آ جائے ایسا کوئی دن، ایسا دن آئے گا جس دن کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی خلا، گہری دوستی. خلا کہتے ہیں گہری دوستی، سفارشی کوئی نہیں ہوگا. اور جو لوگ نہیں کریں گے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، وہی رانگ ڈوئرز ہے، وہی ظالم ہے. پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہے ہیں، اور عظیم آیت آ رہی ہے. اور یہ عظیم آیت میں 10 آپ کو پوائنٹس ملیں گے جو آپ کو اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جائیں گے. ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کو کیا ہوا ہے. اور یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے. اور یہ آیت الکرسی کو کن موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھنے کے لیے؟ ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. جو بات کیے بغیر پڑھے گا تو اس کا اور جنت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. شرط اعمال صالح، شرط اللہ کی اطاعت. یہ کوئی اس ایک چیز کو پکڑ کر اور بیٹھ جائے اور دنیا کی نافرمانی کر رہا ہو. پھر سوتے وقت پڑھے، پھر جو ہے وہ یہ سوتے وقت اور نماز کے بعد، اور جو ہے وہ صبح اور شام کے اذکار میں سے ہے. یہ آیت الکرسی صبح اور شام کے اذکار میں سے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے اس میں ہو لکھا ہوا ہے، ہوا لکھا ہوا ہے، اور الحی القیوم اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو هو الحی القیوم کریں گے. ہوا الحی القیوم نہیں پڑھیں گے آپ، هو الحی القیوم کا، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے جس کے اوپر زبر لگا دیا گیا ہے. هو الحی، کنٹینیو کریں گے تو هو الحی القیوم کریں گے. رکیں گے تو اللہ لا الہ الا ہو، ایک سینٹنس ہو گیا کہ آپ کو پہچان بتا دی، کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی ہے. کون ہے وہ؟ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، پہچان بتا دی. تیسری پہچان ہے، اس کو نیند نہیں پکڑ دی، اس کو اونگ نہیں پکڑے گی. سنا، اونگ، نوم، نیند نہیں پکڑتی ہے. کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے وہ 24 گھنٹے جاگ سکتا ہے، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، 24 گھنٹے کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اور اللہ وہ ذات ہے جو نہ ہی اونگ نہ ہی نیند اس کو پکڑتی ہے.
اور وہی جو ہے وہ اونر ہے آسمان اور زمین کا، تو مانگنا بھی اسی سے. پہچان دیکھیں اللہ کی، یعنی ایک دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے زندہ ہے تھامنے والا ہے. سب سے بڑی پہچان زندہ. موت نیند ہماری موت کی بہن ہے، تو وہ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، اونر ہے، بنانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب یہ ساری چیزیں اسی کی ہے تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے سفارشی بن کر. من ذا الذی یشفع عندہ ایکسپٹ اللہ، جس کو اجازت دے دے، جس کی اجازت دے دے. تو یعنی سارا معاملات اللہ کے ہاتھ میں، بنانے والے وہی ہیں تو معاملات بھی اللہ کے ہاتھ میں. جب معاملات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جاننے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا. یعلم ما بین ایدیہم جو تمہارے یعنی فیوچر کا، خلفہم پاسٹ کا، حاضر کا، غائب کا جاننے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں تو علم ہی اللہ کا ہے سب سے اوپر. تو علم اللہ کا اوپر ہے تو اس کے علم سے کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم سے کوئی اتنا سا بھی نہیں لے سکتا ہے خود سے، الا بما شاء. یعنی اللہ کا کو علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا ہوا یہ علم ہے. یہ علم اللہ نے دیا ہے، اور جتنا دے دے، جتنا دے دے. آج ڈسکور کر کے کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ نے علم دیا. کوئی یہ نہ سوچے یہ میرے علم کے بیسس پر ہوا ہے، یہ میں قابل تھا، یہ کوئی نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے. پھر جب اللہ کا علم ہے، اللہ اونر ہے، تو اللہ کا پاور بتا دیا. اللہ کا پاور، اللہ جو ہے کرسی کی بات بتا رہے ہیں یہاں پر. اور کرسی جو ہے یہ اللہ کی فائنل ایک پہچان آپ کو اس سے ملے گی کہ کرسی ایک فٹ سٹول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور یہ فٹ سٹول کے آگے جو ہے وہ پوری گیلیکسی is like a ring in a desert. اللہ کا فٹ سٹول ہے، اور یہ پوری گیلیکسی یونیورس، یہ حدیث سے میں بتا رہی ہوں، آتھینٹک حدیث ہے یہ. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ آپ کو اس سے عظمت ملے گی. پوری یونیورس ایک رنگ کی طرح ہے، اور یہ اللہ کا فٹ سٹول اللہ کے عرش کے آگے ایک رنگ کی طرح ہے. ہمارا امیجنیشن سے باہر بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس بیونڈ آور امیجنیشن، اٹس بیونڈ آور امیجنیشن. اللہ کا تھرون، اللہ کی کرسی جو چھائی ہوئی ہے پورے آسمان اور زمین پہ، یعنی اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے، یو کین بیونڈ آور امیجنیشن. تو پھر اللہ کی یہ دونوں چیزیں جو ہے آسمان اور زمین اللہ کو نہیں تھکاتی، ان کی حفاظت. ولا یعودہ، نہیں تھکاتی اس کو، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. کیا چیز؟ ہما، دونوں کو. کس کی؟ حفاظت، حفاظت ان دونوں کی. اور وہ لاسٹ جو ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو لاسٹ بات اس میں آیت کرسی میں 10th کیا ہے کہ وہ بلند ہے اور بہت بڑا. فائنل بات کہ وہ بہت بلند ہے، بیونڈ آور امیجنیشن، تو بہت عظیم ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی معرفت سے ہمارے رونگٹے تک جو ہے نا کھڑے ہو جانے چاہیے. یعنی کہ جو عزت الیت آیاتی زیادت ہم ایمان بھی زیادہ ہو جائے، اور ہماری کھالیں یہ کھڑی ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا میں دوڑے جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنا چاہیے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی دین میں داخل ہونے سے پہلے، دین میں داخل ہو گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر کافہ ہو گئے مکمل. دین سے پہلے کسی کو گردن پکڑ کے ہم اسلام کی طرف نہیں لا سکتے. میسج پہنچانا ہے. میسج کیا پہنچا؟ تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. ظاہر ہو گئی ہے ایک رشد اور غی، سامنے دے دیا، حق اور باطل سامنے نظر آ گیا ہے. اب جو کوئی بھی طاغوت کے یعنی اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے گا، اس کو چھوڑ کے، کس کو چھوڑ کے؟ جو ادر دین اللہ ہے، جو ادر دین اللہ ہے اس کو چھوڑ کے یہ ساری پہچان لے کر اللہ کی طرف آئے گا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس نے اللہ کو تھام لیا ہے، اس نے اللہ کو تھام لیا، جیسے کہ اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، کنیکٹڈ ہو گیا وہ اللہ سے، اور وہ ایسا کڑا ہے وہ چھٹے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایمان کی مضبوطی نے. لوگ جو آتے ہیں اسلام کی طرف اور ان کو باقی کوئی ان کو رشد کی طرف لے کے جانے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پورا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، انہوں نے تو مضبوط کڑا پکڑا ہی نہیں ہے.
انہوں نے ان آیات سے گزرے ہی نہیں ہے. ان آیات سے اگر گزریں گے جب یا اللہ کی پہچان کریں گے تبھی وہ مضبوط کڑا ایسا ہوگا لانفصام لہا, وہ ٹوٹے گا نہیں. یہ ٹوٹنا نہیں ہے اس کو. اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی. یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہے ہیں, ہماری ہر بات سے جاننے والے, کون کس دل سے آیا ہے, کس کا کیا مقصد ہے کہاں بیٹھنے کا. اللہ ولی الذین آمنوا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں اب ہم ولی اللہ کسی کو بنا کے ہم ایک کونے میں کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے ہمارے, یہ ولی اللہ ہمارے, ان سے کنیکٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, بالکل صحبت صالحین جو ہے مسٹ ہے, لیکن ولی ہم سب ہیں جو اللہ کے کو پکڑے, جو اللہ کے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ سب ولی ہے, ایمان والے ولی ہیں. اور جب ایمان والوں نے اللہ کو پکڑ لیا, اس کڑے کو, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے, تو وہ اللہ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں گے. تو کیوں نہیں یہ جو دین پر آتے ہیں, اور کچھ کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ہم سے زیادہ اچھے ہو گئے, وہ ہم سے زیادہ پریکٹسنگ نظر آ رہے ہیں, ان کا ظاہر بھی اللہ, ان کا باطن بھی اللہ. کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کیونکہ ان کے دل میں تڑپ تھی. اب کوئی کسی مقصد سے آیا اور جہاں کوئی مشکل وقت دیکھا, وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, جب ان کو کوئی مشکل بات نظر آئی قاموا, وہ کھڑے ہو گئے. تو ایسے لوگ تو پھر روشنی کی طرف نہیں لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ. کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ ظلمات سے نور کی طرف, جس نے اللہ کو پکڑ لیا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور جنہوں نے انکار کیا, یعنی اللہ کی آیات, اللہ کی احکامات, تو وہ پھر طاغوت کے دوست بن گئے. وہ کس طرف چلے گئے؟ وہ اللہ ادر دین اللہ کی طرف چلے گئے, یعنی جو مشکل وقت آئی واپس چلے گئے, اور پھر وہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کے دوست. طاغوت وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے, ایک حصی مانوی دونوں طرح سے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اب وہ دیکھیں کہ ان کو نور ملا تھا, وہ اس نور سے نکل کے پھر اندھیرے میں چلے گئے. کیوں؟ انہوں نے لانفصام لہا نہیں کیا تھا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی نہیں کیا تھا, انہوں نے پکڑا نہیں تھا وثقی کو. تو یہ لوگ پھر اصحاب نار ہیں اور اسی میں رہیں گے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی, توحید کا جو ہے وہ ذکر کیا, تبین الرشد من الغی بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وحدانیت کا وہ سمجھ میں آیا. اب یہ مثال سے یہاں پہ آگے تین کہ کس کا دل کھلتا ہے اور کس کا دل نہیں کھلا. تو اب ایک شخص ہے, علم ترا, کیا دیکھا تم نے ایک شخص کی طرف جو حاجہ ہے, جو حاجہ یعنی کہ جھگڑ رہا ہے. اب دیکھیے یہ مد جو آپ کو دکھایا گیا ہے, اس کو مد ایمفیسائز ہے, یعنی کہ اس بات کے لیے حاجہ جھگڑ رہا ہے, یعنی شدید ترین جھگڑ رہا ہے. وہ کس بات میں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. کس بات میں؟ کہ اس کے رب کے بارے میں, کہ اس کو بادشاہت مل گئی, عطا اللہ ملک. اب اس کے بارے میں وہ بحث مباحثہ کر رہا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, اسے فوراً اپنی اس بادشاہت پر اکڑ کر کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں. ٹھیک ہے, تم زندہ کرتے ہو, تم مارتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو ٹھیک ہے, تم لے آؤ سورج کو, جو ہے وہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي, اللہ تو مشرق سے لے کر آتا ہے, سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ ایک دم شاک ہو گیا, محبت رہ گیا, یعنی کہ ایک دم اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے جواب کا. تو دلیل سے کوئی جواب دیتا ہے, اگر کوئی بھی آرگیو کرے کسی طرح کا, تو اگر آپ نے دلیل سے کوئی بات کہہ دی, قرآن اور حدیث سے کوئی بات کر دی, they will be having no answer, no cannot reply, اور وہ شوق ہو جائیں گے جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا. وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں. جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا, جس کا دل اطمینان والا ہوگا, اس کے دل وہ قبول کر لے گا. اس کے آگے ہم اس میں پڑھیں گے کہ کیسے قبولیت ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اب یہاں پر ایک اور اگزامپل دے رہے ہیں, اور زندہ اور موت کے ایگزامپل ہے. اور عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص عزیر علیہ السلام تھے, وہ جا رہے تھے ایک بستی کی طرف سے, انہوں نے دیکھا خاویۃ علی عروشہا, اپنے چھتوں پہ گری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ, اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں, ایسے ہی گری ہوئی ہے. لیکن ان کے دل میں خیال آیا. تو بعض اوقات انبیاء کرام کا جو بھی خیال ہوتا ہے اور جو سوال ہوتا ہے, تو اس کا اللہ تعالیٰ فوراً اس لیے جواب دیتے ہیں کہ وہ ایگزامپل کے طور پر آگے نیشن کو پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً مار دیا. آمین ثم بعثا, 100 سال تک ان کو مار دیا. 100 سال, میاتا کہتے ہیں 100 آمین.
تو 100 سال تک مار دیا اور اس کے بعد پھر زندہ کیا اور کہا کہ کم لبست، کہ کتنے دیر تم ٹھہرے رہے. اب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک مرے رہے. فانظر، دیکھو تم الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے طعام کو دیکھو، اپنے شراب کو دیکھو، پانی اور کھانا دیکھو، یہ نہیں سڑا. سب سے پہلے سڑنے والی چیز وہ نہیں سڑی 100 سال تک، ایک سائن دکھانے کے لیے. پھر کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم نے تو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی ہے، اس کو دیکھو یہ ہڈی ڈھانچہ ہوا ہے. یعنی جو چیز اگر ایک دن کا ہوتا، 1.5-2 دن کا ہوتا تو وہ تو سالم رہتا نا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانچہ بنا دیا. اب اس ڈھانچے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کس طرح ہم اس کو جوڑتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو پہناتے ہیں گوشت. یعنی کہ مکمل دوبارہ سے وہ کھڑا ہو گیا گدھا. تو جیسی ان کے اوپر ظاہر آیا ہوا یہ ساری بات، انہوں نے کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ ان کو ایمان کو اور بڑھا دیا. انہوں نے کہا میں جان گیا، میں بالکل جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. تو یہ بات بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تیسری اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے، رب سے سوال ہے. تو سوال جو لوگ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے کے ہوتے ہیں، یہ یاد رہے. سوال ایک ہوتا ہے کہ، اور نیت کے فرق سے سوال کی جو ہے نا آپ کا یعنی مختلف اس کے آپ کا انجام نظر آتا ہے. ایک جو ہے ایک سوال کرتا ہے کسی کو تنگ کرنے کے لیے، ایک سوال کرتا ہے کسی کے لیے ایک کرٹیسائز کرنے کے لیے. کوئی آپ کے اندر سے کوئی کسی سے آپ کو چل رہی ہے، آپ کو اس کو کرٹیسائز کرنا ہے تو اس کے لیے کرٹیسائز ایک سوال ہوتا ہے جو دل کو مطمئن کرنے کے لیے. تو وہ اس دل کی مطمئن کرنے کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو کہا کہ کیف تحیی الموتى، آپ کیسے زندہ کو ماریں گے، آپ زندہ کریں گے مردے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، میں کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں یا رب، لیکن اپنے دل کی مطمئن ہونے کے لیے، اپنے دل کو، تو دل کے مطمئن کے لیے جو ہے وہ سوال انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی اسکالر سے بھی کر سکتا ہے. اب یہ انبیاء کرام سوال کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ فوراً جواب دے دیتے تھے. تو اگر کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی سوال آئے، اور ہمارے آج تو کوئی نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جواب دیں گے، تو ہم قرآن کھولیں گے، اور جب قرآن سے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، each and every answer you will get from Quran and Sunnah. تو اس کے لیے کیا ہے؟ نالج لینا ہے، اس کے لیے علم لینا ہے. علم کا جو ہے یہاں پر مین یہاں پہ سورس بتایا گیا ہے کہ لا علم شخص کا کیا انجام ہوا، نمرود کا جو لا علم تھا اس کے منہ سے کیا بات نکلی. اور علم والے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے منہ سے کیا بات نکلی کہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 پرندے لے لو، ان کو اپنی طرف مائل کرو، فصرهن الیک، پھر سب کو یعنی ان کو ذبح کرو، ان کو 4 پہاڑوں کے اس میں جز ڈال دو، اور پھر ان کو بلاؤ، اور وہ پھر دوبارہ سے دوڑ کر آ جائیں گے. یہاں پہ یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کو، لیکن وہ حدیث سے ہے کہ اس طرح سے کاٹ کے اور 4 جگہوں پر اس کو حصہ کیا تھا. فصرهن الیک ثم اجعل، اور پھر بنا دو اس کو یعنی ہر حصے کو پہاڑ کے اوپر، اور پھر منہن جزءا، اس میں سے ایک حصے کو پھر تم بلاؤ اس کو، سب آ جائیں گے. یعنی کہ وہ پھر جڑ کے آ جائیں گے، یعنی زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو. یہ دکھانا مقصد تھا سعیا دوڑتے ہوئے. تو وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے، اور اس بات سے ہمیں یقینی علم جو مانگ رہے ہیں، اور ہمیں یقینی علم مل رہا ہے کہ کس طرح سے علم سے انسان سرٹنیٹی کے لیول میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک علم ہے جو علم ملا ہے، لیکن ایک علم ہے جو دل کے اندر اترنے والا ہے. وہ دل کے اندر اترنے والا وہ یقین والے لیول پہ لے کے جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب یہاں پر سارے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. ان کا کیا ہے؟ ان کو کیا مل رہا ہے، کیا انعام مل رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ تو کمثل حبۃ، ایک دانہ ہے، اس میں 7 سنابل ہے، یعنی کہ خوشے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر خوشے میں 100 آپ کے اس میں دانے، 100 دانے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے یعنی اس نے ایک خرچ کیا، اس کو 700 ٹائمز اس کو زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا
یہ اللہ کی بات ہے. صدق اللہ. تو خرچ کر کے غم نہیں کرنا ہے, خوشی سے خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, اور اس کو بڑھا کے دیں گے. اللہ وسعت والے ہیں, جاننے والے ہیں کہ کون کیسے خرچ کر رہا ہے. پھر وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے پہ, منع کر دیا کہ کیا کرنا ہے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر وہ نہیں پیچھا کرتے ہیں. یعنی ابھی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے بتایا کہ خرچ کرنا کیا ہے اللہ کے راستے میں, 700 گنا ملے گا. پھر بتایا جو خرچ کرتا ہے وہ یعنی کیسے خرچ کرتا ہے. خرچ کرتا ہے وہ پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے من اور اذا نہیں لے کر جاتا ہے. یعنی جتا کر من کہتے ہیں احسان جتانا, اذا کہتے ہیں تکلیف کو. آپ اذا آپ نے پڑھا ہے نا, قل ہوا اذن, کس کے لیے پڑھا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, یہ پڑھا تھا ہم نے سیکنڈ جز میں, کہ وہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہتے ہیں یہ اذن ہے, تکلیف ہے. تو وہ یعنی اذن سے آپ کو یاد رہے کہ اذن تکلیف کو کہتے ہیں. تو وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں پیچھے جاتے ہیں کسی کو. یعنی آپ نے خرچ کر دیا, اب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ اب اس کو احسان جتا رہے ہیں, میرے پاس آ کے بیٹھو, میرا کام کرو کیونکہ میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے. تو یہ احسان, یہ اس کے پیچھے نہیں جاتے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے. اور یہ بار بار یہ سینٹنس آپ سنیں گے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورۃ البقرہ میں آپ بار بار یہ سینٹنس سنیں گے, اور یہ آپ کی تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ احکامات فوراً عمل کرنا ہے, کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا فیوچر کا, غم نہیں ہوگا پاسٹ کا. اگر کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے تو کرنا کیا ہے؟ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. بات اچھی ہو, کسی کو آپ دے نہیں رہے ہو, کم از کم اچھی بات تو کرو. قول معروف, اور مغفرہ کرو, یعنی فورگیو کرو اس کو, اس کے پیچھے مت جاؤ. یعنی آپ اس کو دے بھی نہیں رہے ہیں, اس کو تنگ بھی کر رہے ہیں, نہیں تو اچھی بات کر لو. اگر آپ خرچ نہیں کر رہے ہو تو اس کو معافی کر دو, اس کو معاف کر دو. یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تنگ کرنا اور احسان جتانا آئے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے خرچ کیا اور غلط بات کہی تو آپ کے تو سارے اعمال چلے گئے. آپ نے بات بھی غلط کی, آپ کا خرچ بھی نہیں اب قبول ہوا ہے. تو آپ نے خرچ نہیں کیا ایک شخص نے, لیکن بہت اچھی بات کرتا ہے, کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے, کسی کے لیے کوئی خراب بات نہیں کرتا ہے, ہر وقت اس کو معاف کر دیتا ہے اس کو جو بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ تو زیادہ بہتر ہو گیا صدقے سے. یعنی ون آف دا صدقہ, صدقے کے اوپر صدقہ, یہ بات ہو گئی. یعنی کہ آپ نے خرچ نہیں کیا لیکن آپ نے صدقہ کر دیا ہے. واللہ غنی حلیم, اللہ بے نیاز ہے, بردبار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ آرڈر دینا, پہلے آپ کو پہچان بتا دی, پہلے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے غلط ہیں. آپ یہاں پہ فائنل بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, کرنا کیا ہے. ایمان والوں کی جب بات آئی ہے کان کھڑے ہو گئے ہمارے. کیا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, آپ تم نہیں ضائع کرو اپنے صدقات کو, یعنی کہ دو پیسہ اور ضائع مت کرو. دو صدقات ضائع نہیں کرو من سے اور اذا سے, اس شخص کی طرح جس نے اپنا مال دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو کیا کیا چیزیں منع ہو جاتی ہیں. اب تیسری چیز آ گئی یہاں پر, من, اذا, ریا, تیسری چیز بھی یہاں پر آ گئی. اور وہ تین چیز آنے سے ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے ایمان لایا اللہ پر اور نہ آخرت پر. تو یہ تین چیز آپ کو ایمان سے دور لے جا رہی ہے. کیا چیز؟ من, اذا اور ریا. یعنی صدقہ کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں کچھ اور ہے کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے, اس کے ذہن میں ان سے جو ہے بدلہ لینا اس شخص سے جس کو خرچ کیا ہے کہ اس کو میرے اپنے کنٹرول میں کر دے, احسان جتا لے. تو اس کا اس کا مثال ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے ایک پتھر ہے, چکنا پتھر ہے, اس پر بارش ہو رہی ہے, فاصابها وابل, اس کے پر بارش ہوئی, فترکہ صلدا, وہ پتھر سے سارا کچھ یعنی کہ جو بھی ہے بہا کے لے گیا. یعنی آپ کا سارا عمل بہہ گیا, ختم. لا یقدرون علی شیء, کچھ بھی آپ قدرت نہیں رکھتے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, ہاتھ میں پورا ہاتھ خالی ہے. تو بہت خطرناک یعنی کہ یہ عمل ہمارا ہو جائے گا, اور یہ بہت خطرناک وارننگ کی طرح سے ہمارے لیے آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, بہت خطرناک یعنی وارننگ کی طرح آئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہاتھ میں نہیں بچے گا آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے قوم کافر کو. پھر مثال اس کی جو اپنا خرچ کرتا ہے اپنے, یہاں پہ تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کیسے خرچ کرتا ہے. ابتغاء مرضات اللہ, جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. وتثبیتا من انفسہم, یعنی اپنی نفس کی مضبوطی کے لیے, اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے. اللہ کی رضا آپ کی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. اللہ کی رضا, ایمان کی مضبوطی, نفس جو ہمارا ہے وہ جم جاتا ہے.
کس پر جم جاتا ہے؟ اللہ کے احکامات پر جم جاتا ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے، ایک باغ ہے، بہت اونچی جگہ ہے، وہاں پہ بہت بارش ہو رہی ہے، بہت طرح کے پھل آ رہے ہیں. یعنی ایک شخص بہت، اس کے پاس ہے مال، اس نے بہت خرچ کیا اور اس کو اس کا ضعیفین، اس کو اس کا بدلہ بھی مل رہا ہے بہت سارا. لیکن فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فتل، اگر تیز بارش نہیں ہے، فتل ہلکی پھوار. اگر اس کے پاس بہت یعنی بارش کو بھی ایک رزق کہا گیا ہے نا، تو اگر اس کے پاس بہت بارش کی طرح رزق نہیں آ رہا ہے، پھوار یعنی ہلکی سی جو بھی اس نے خرچ کیا وہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی وہی کافی ہے. یعنی تھوڑا خرچ کرے اللہ کے راستے میں. اگر اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، وہ تھوڑا خرچ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہیں جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، عمل جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اب ایک شخص کا ذکر ہے جو خرچ کر رہا ہے. وہ کیسے خرچ کر رہا ہے؟ کہ ہے کوئی ایک تم میں سے جس کے لیے بہت باغ ہے، ایک مثال سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب اس کو مثال سے ہم کیسے کنیکٹ کریں گے؟ اور اس میں جو ہے کھجور ہے، انگور ہیں، بہت نہریں بہ رہی ہیں، اور ہر طرح کے اس کے پاس پھل بھی آ رہے ہیں. وہ یعنی ساری زندگی وہ باغ کی محنت اور اس میں لگا رہا ہے، ایفرٹ، اور اس کے ساتھ اس کو بہت پھل بھی مل رہے ہیں. اور اچانک کیا ہوا کہ اس کو خیال آیا اور اس کو دیکھا اس نے کہ وہ بڑھاپے پہ پہنچ گیا ہے، اور ابھی یعنی اتنا مال میں کہ وہ شادی اور بچے اور سب دیر ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اب اس ایج میں آیا ہے اور اس میں اچانک ایک اعصار آ گیا، گولا آ گیا اور سب کچھ جل گیا. اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہاری آیت تاکہ تم غور و فکر کرو. اب کیا غور و فکر کرنا ہے ہم نے؟ کہ ساری زندگی ہم نے عمل کیا، سارا کچھ کرتے چلے گئے اور نیکی جمع کی، اور سارے ریا اور ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارا ریا، یہ ہماری دکھاوا، یہ ہمارا من ازا، یہ ہمارے سارے اعمال کو جلا دیا، سب کچھ جلا دیا. آخرت میں کھڑے ہیں جب ہم، اور ہمارے پاس ڈھونڈ رہے ہیں ہم کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں. اب وہ نیکی جو ہے وہ ہمیں وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں پہنچ رہی. وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دوبارہ باغ بنانے کے قابل نہیں ہوئے. وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دوبارہ آپ کو اس عمل کی طرف نہیں لے جانے کے قابل ہوئے جو آپ نے ساری زندگی کی ہے. تو وہ چھوٹی نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، وہ بھی کسی کام نہیں آئے. یہ چھوٹے بچے بھی کسی کام نہیں آئے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ زندگی میں آنکھ کھول کے چلنا ہے اور حکمت لانا ہے، جو آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حکمت کے لیے. تو حکمت جو ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جو ہمیں رائٹ ٹائم، رائٹ جگہ، رائٹ پرسن، یہ ہمیں لے کے جاتی ہے کہ خرچ کریں. اور پھر رائٹ یعنی کہ ایمان ہمارا مکمل ایسا ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو یہ چیز غور کرنا ہے ہم نے. پھر آگے ایک اور چیز منع کر رہے ہیں ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو تم کما رہے ہو، ٹھیک ہے، اور جو تم نے زمین سے نکالا. یعنی کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، تمہارا پروویژن ہے، تمہارے پاس ہے، کھانا پینا ہے، جو زمین سے نکالا، یعنی کھانے پینے میں سے بھی تم کچھ دے رہے ہو، اور اپنے جو بھی تم کمائی کر رہے ہو. تو یہ نہیں کہ حرام کی کمائی آ رہی ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کھانا پینا ہمارے پاس ہے، سڑا گلا ردی کچرا جا کے وہ دے رہے ہیں، یہ منع کیا ہے. خرچ کرو پاکیزہ میں سے، پاکیزہ میں سے، تاکہ وہ وہی تمہارا قبول ہوگا. پاکیزہ میں سے. ولا تیمموا الخبیث، اور تم ارادہ نہیں کرو خبیث کا، ناپاک کا خرچ کرنے کے. منہ تنفقون، جو تم اس میں سے خرچ کرتے ہو. ولستم باخذہ، اور تم اپنے لیے تو اس کا سوچ نہیں رہو. اب ایسی چیزیں آپ دینا اب آپ کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا ہے وہ بھی دے دو، لیکن ردی کچرا دے کر اور اطمینان سے بیٹھ جائے کہ میں نے دے دیا. حرام مال سے دے کے اور کہ ہم نے تو زکوٰۃ دے دیا، ہم نے تو صدقہ دے دیا. دس از ناٹ، یعنی کہ یہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ نہیں، تم جو پاکیزہ میں سے دو، جو تم کما رہے ہو، جو تمہارے لیے ہے پروویژن، کھانا پینا سب کچھ. اللہ تغمضوا فیہ، ایکسپٹ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، یعنی اس سے نظر ہٹا کے یہ چلو دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، سب ردی کچرا دے دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تم راستے میں کس کی دینا، کس کو تھا؟ فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی. تو ہر ایک تو فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو ہمیں نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے. یہ جو مال، جو صدقہ، جو چیزیں دے رہے ہیں، یہ ہماری تثبیتاً من انفسہم کے لیے ہے، یا ہمارے اپنے لیے، یا ہمارے ایمان کے، ہمارے لیے مضبوطی کے لیے.
اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ ہمیں جو ہے وہ فقر کے اور فحشائی کے، فقر اور فحشائی کو ساتھ کیوں بتایا؟ کیونکہ آپ کو غربت کا وہ ڈر دیتا ہے، اور غربت کا ہی ڈر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا اوپن سن کی طرف لے کے جاتا ہے. اوپن سن فحشائی ہے، اور اللہ آپ کو جو ہے مغفرت کی طرف اور اپنے فضل کی طرف بلا رہے ہیں. یہ خرچ کریں گے یعنی آپ اللہ کے سارے عبادات کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی. اور کیا ملے گا؟ فضل ملے گا. فضل میں کیا چیز ہے؟ اللہ کا فضل ہر چیز ہمیں وصل فضل من اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل میں آپ ڈھیروں دعائیں مانگ لیں، صدقات کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. جو آپ کو دعائیں آپ کو لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، تو اللہ آپ کو مغفرت بھی کریں گے اور ساتھ میں فضل سے دیں گے، کیونکہ اللہ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. حکمت اور حکمت کی دعا مانگنا ہے. دعا جو ہے وہ حکمت کی دعا اس لیے مانگنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو جیسے خیر کثیر دے دیا. تو خیر کثیر ہے حکمت. ایک ہے عقل اور ایک ہے وزڈم. ایک ہے آپ کا انٹلیکٹ اور ایک وزڈم ہے. تو انٹلیکٹ آپ کا جب تک کہ وزڈم سے کنیکٹ نہیں ہوگا، وہ انٹلیکٹ آپ کا صحیح جگہ نہیں یوز ہوگا. آپ ڈھیروں وہ کر لیں، انوینشن کر لیں، سب کچھ کر لیں. وزڈم ہاؤ ٹو امپلیمنٹ، ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ. ایک انسٹرومنٹ بنایا آپ کو، اس کو وزڈم ہی نہیں ہے. ایک بنا لیا، آپ کو یہی نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے. تو آپ کو عقل ہے لیکن آپ کو یہی نہیں پتا. آپ نے سمجھ لیا لیکن آپ کو امپلیمنٹ کرنا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ وقت پر آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے دعا کبھی کبھار نہیں آتی ہے. تو اس کے لیے دعا کرنا ہے حکمت کی کہ صحیح وقت پہ میری بات منہ سے نکلے، اللہ آپ کے لیے نکلے، کسی کو میں تنگ نہیں کروں، صحیح وقت پہ میں خرچ کروں، صحیح جگہ خرچ کروں، میرے اعمال ضائع نہ ہوں. تو یہ اس کے لیے حکمت لے کر آنا ہے. تو یہ حکمت جو ہے یہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلے کی طاقت، اپنے بچوں کو ریز کرنے کی حکمت. ہر چیز میں حکمت چاہیے، ہر چیز میں. میاں بیوی کے ریلیشن میں حکمت چاہیے، سسرال کے ریلیشن میں حکمت چاہیے. یعنی اگر آپ نے یہ مانگا تو آپ کی ساری چیزیں خیر ہو گئی. آپ کی یعنی خیر کثیرہ ہو گیا، اتنا بڑا خیر مل گیا آپ کو. آپ کا دل ہی نہیں خراب ہوگا کسی سے، آپ اتنے اچھے سے رہیں گے. آپ نے ہر چیز اچھی اچھی کی. ہوتا یہ ہے کہ شیطان سے کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، پھر اس کے بعد دعا کے لیے کہا، کیونکہ شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا. ایون آپ کے پاس حکمت ہوگی آپ تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور صحیح وقت پہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی. صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو یہ کون لیتا ہے اس سے عقل؟ کون سمجھ لیتا ہے؟ کون نصیحت لیتا ہے؟ عقل والے. اور جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی تم نظر مانو گے، جو بھی، تو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. نظر کے لیے یہ ہے کہ نظر اٹس ناٹ یعنی کہ ریکمینڈیڈ اور ناٹ لائٹ، مکروہ کی طرح ہے کہ ہم منت مان لیں کہ ہم یہ چیز ہوگا تو ہم کریں گے. یہ بخیل لوگوں کی نشانی ہے. There are stingy people who یہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو ہم یہ کریں گے. Why not before؟ صدقات اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، ابتغاء مرضات و تثبیت من انفسہم، تو یہ کہہ دیا ہے تو پھر ہم کیوں کنڈیشن کے ساتھ کیوں ہم ایک چیز کریں کہ یہ ہوگا تو ہم 100 نفل پڑھیں گے، یہ ہوگا تو عمرہ پہ جائیں گے. کیوں؟ یعنی آپ پہلے اللہ کو خوش کریں نا، اللہ کو راضی کریں. تو اس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ظالم کون ہے. یعنی کوئی ایک کمزور تھوڑے سے ایمان کا ہوتا ہے، کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان سارے بارے میں. لیکن جو ظالم ہے، جو اس طرح کی بات جان بوجھ کے کرے گا، اس کا اللہ مددگار نہیں ہے. اگر تم چھپا کے کرو گے تو بہتر ہے، اگر تم جو ہے وہ ظاہر کر کے ظاہر کر کے کرو گے، کہیں جگہ آپ کو کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کی نیت ہے ساری، اور کہیں چھپا کے فقراء کو دینا ہے، فقراء کو دینا ہے، تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور جب تم نے دیا تو کیا ملا آپ کو؟ کیا ملا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیں. تو صدقات ہم سے ہماری گناہ دھوتے ہیں، صدقات ہم سے ہماری برائیاں بھی دور کر دیتی ہیں. اور جو تم کرتے ہو اللہ بما تعملون خبیر، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. خبر، اس سے پہلے بصیر کہا تھا، دیکھ رہے ہیں. اب یہاں دل کی بات ہو رہی ہے تو خبر رکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیس علیک ھداھم ولکن یہدی من یشاء، تمہارے اوپر کسی کے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، پھر ہم سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ بات بس پہنچائیں. آپ صرف اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جس کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ ڈال دے، یہ بات اللہ کی آیات سامنے جا رہی ہیں، اللہ چاہے گا تو یہ جم جائے گی یہ آیت. اور جو تم خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور جو تم خرچ کرو گے صرف اور صرف جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے،
تو وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تمہاری طرف واپس لوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وجہ اللہ کے لیے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کیا اپنے آپ کی مضبوطی کے لیے، اپنے لیے، یعنی اپنے لیے کیا ہے، کسی کو ایسا نہیں. جو ہم اس میں کہتے ہیں نا کہ اٹ از فار یور آخرہ اینڈ فار سم ونس دنیا. تو کسی کی دنیا پہ آپ کی نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ نے خرچ کیا، اچھا اس نے کیا خریدا ہے، اچھا اس نے کیا کیا ہے. آپ اس کی طرف نظر نہیں رکھیں گے، آپ اپنی طرف نظر رکھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کے لیے ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو دھو رہے ہیں، اپنے آپ کے مضبوطی کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے کو واپس کریں گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ خبیر، جاننے والے جو تم کر رہے ہو. تو من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، ظلم نہیں ہوگا آپ پر. اب یہاں پر ایک کیٹیگری ہے فقراء. فقراء کی پہچان بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ فقراء جو احصروا، جو گر گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، کچھ کر رہے ہیں وہ کام، وہ زمین پہ استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ سفر کا خرچہ، جانے آنے کا، کھانے پینے کا ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے. لیکن یحسبون، جاہل جو لا علم لوگ، جو ناواقف لوگ، ان کو غنی سمجھ رہے ہیں، اغنیاء سمجھ رہے ہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ صاف ستھرے ہیں، اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں. کسی سے وہ اغنیاء من التعفف جو ہے وہ ان کی تعفف، ان کے چہرے سے، یعنی کہ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے ان کو سمجھتے ہیں کہ غنی. تعرفهم بسیماہم، تم ان کو جو ہے وہ پہچان لو گے ان کی علامت سے. کیا علامت ہوگی؟ ان کے پیلے چہرے، زرد چہرے ہوں گے، وہ مانگیں گے نہیں. لا یسألون الناس الحافا، الحاف لحاف کے طرح لپٹ کر، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کے مانگیں گے نہیں. You will see the sign how they are going. They will not ask you پیسے کو خرچ کرنا ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم ان کے اوپر خرچ کرو گے، اللہ جاننے والا ہے. اس دیکھیے یہ ہارٹ میلٹ کرنے والی آیت ہے. یہ انسان کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر دے کہ ہم کس کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، ہم کس کو کیا سمجھتے ہیں، اور کوئی مانگ نہیں رہا ہے، کوئی نہیں. تو آپ کو ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو نکالنا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کرنا ہے. اور پھر وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو چھپا کر اعلان سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر لکھا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، وہ کوئی غمزدہ نہیں ہوں گے. اب یہاں ربا کی آیت آ گئی. ربا جو ہے ساتھ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اب ربا کی بات آ گئی ہے. تو ایک ربا ہوتا ہے، ایک صدقات ہوتے ہیں، ایک ربا ہے، اور ایک آپ کا جو ہے تجارت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں اس میں سمجھنے کی کیا چیز ہے کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو صرف کھانے کا ذکر ہے، آگے بھی آئے گی آیت جس میں آپ کی یعنی آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ کے کان اور آنکھ دونوں اگر سمجھنے کے قابل ہوں گے اور دل کے اندر یہ بات اترے گی کہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو جیسے خپتی بنا دیا، خپتی بنا دیا وہ شیطان نے اپنے چھونے سے، یعنی شیطان نے ایسا اس کو ٹچ کر دیا، مس ایسا اس کے اندر وہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ جو ہے وہ کھا رہے بٹ ایٹ فائنل ٹائم میں وہ ایک دم یعنی قبض ہو گئے. قیامت میں کھڑے ہیں قبض، یا یہاں پر جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا خبط کھڑے ہیں. ذالکم بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ربا تو ہے، وہ تجارت اور ربا سیم ہے، ایک ہی ہے. مثال ربا کی طرح تجارت بھی، دونوں یعنی کہ دونوں کو سیم کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں سیم نہیں ہے، حلال کر دیا ہے بیع کو، حرام کر دیا ہے ربا کو، حرام کر دیا. ایک چیز حرام ہے اور اس حرام کو چھوڑ کے ہم ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھے لوگ، شراب بہت بڑا، ٹھیک ہے شراب میں ہے بہت بڑا حرام، یعنی یہ انسان شراب کس میں جاتا ہے پھر نکل بھی جاتا ہے، ربا میں جاتا ہے نکلنا مشکل ہے. تو یہ بات یہ حرام کر دیا ربا کو، اور یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. جب آپ کے پاس آ جائے ایک موعظہ، ایک آپ کو نصیحت مل گئی ہے، فانتہا، بس رک جاؤ، رک گئے فلہ ما سلف، جو تمہارا گزر گیا، فلہ ما سلف، جو تمہارا پچھلا گزر گیا. آیت نمبر 275 ہم کر رہے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، اور اگر تو کوئی واپس، یعنی معاملہ آپ نے چھوڑ دیا، رک گئے، اور آپ کی جو پچھلا گزر گیا اس کے پیچھے نہیں جاؤ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت ہے، ہم کس طرح سے رکے ہیں، کیوں رکے ہیں، ہم مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہم توبہ کر رہے ہیں، اب معاملہ اللہ کی طرف ہے. لیکن جو واپس جائے گا اس میں، وہ اصحاب النار ہے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ ربا، مٹا دے گا اللہ ربا، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہر کفار،
نا शुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता है. क्यों ना शुक्रे? क्योंकि जो समझ नहीं रहे हैं कि रिबा जो है वो आपके माल को मिटा रहा है और जो है बै और सदकात आपके माल को बढ़ा रहा है. ये बात समझना है. और फिर वो गुनाहगार भी हो गया है क्योंकि वो अल्लाह की आयत को नहीं समझ रहा. आगे बहुत वार्निंग वाली आयत है, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि जो लोग ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं और नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, उनके पास उनका अजर है, उनको कोई खौफ नहीं, उनको कोई गम नहीं. फिर अल्लाह ताला अब यहाँ इंट्रोड्यूस करा के रिबा के बारे में बताकर अब ऑर्डर आ रहा है. ऑर्डर आ गया, या ये लजीना मनो, क्या इत्तकू, तकवा करो अल्लाह से और छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब भी वक्त है, छोड़ दो. माँ बकिया मिना रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो. तो अगर तुम ईमान वाले हो तो छोड़ दो, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो जंग है. हर बिम मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल से जंग है. अल्लाह और रसूल से जंग है. कोई खड़ा हो सकता है अल्लाह के सामने? नहीं, मुझे नहीं करना है. लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं आप जंग कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप मान नहीं रहे हैं ये बात को. वहीं तुम अगर तुमने तौबा कर लिया तो तुम्हारा असल जो तुम्हारे माल से बचा हुआ है, यानी रिबा को हटा के जो तुम्हारे पास बच गया है, वला तस्लिमूना वला तुस्लमून. अगर कोई है, कोई तंग दस्त है तो मोहलत देते आसानी की तरफ. यानी जो लोग रिबा को ले रहे हैं उनके लिए भी बात है और देने वाले के लिए भी बात आएगी, क्योंकि हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि रिबा लेने वाला देने वाला, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत दोनों साथ हमारे चल रही. लेने वाला, देने वाला, विटनेस करने वाला, साइन करने वाला, बैठने वाला, उठने वाला, सब के ऊपर लानत की है अल्लाह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. वन तसद्दकू, और जिसने वो उसको सदका कर दिया तो ये उसके इनको तुम तालमुन, यानी सदका कर दे, कोई छोड़ दे वो माल, यानी नहीं लेना एक्स्ट्रा माल. एक्स्ट्रा माल नहीं, जितना दिया है उतना ले लो, एक्स्ट्रा नहीं लो अगर तुम जानते हो. और क्यों? क्योंकि तुम जान लो कि एक दिन आएगा तो तुमको अल्लाह की तरफ लौटना है. फिर हर नफ्स को उसका जो उसने कमाई की है उसको दिया जाएगा, उसको जुल्म नहीं किया जाएगा. तो ये बात समझ में आ गई कि जो अगर रिबा को छोड़ दो की जब बात आई है तो उसमें लेने वाला, देने वाला, खाने वाला, बैठने वाला, हर कोई शामिल हो गया इसमें. और हर बिन मिनल्लाही, तो हर कोई इसमें आ गया. तो आज हम इसको, यानी जो मॉर्गेज है जो हम ले रहे एक्स्ट्रा करके हम ले रहे हैं ना, उनको दे रहे हैं ना हम, यानी हम जितना देना उससे ज्यादा दे रहे हैं. ये क्लियर कट रिबा है. तो इससे निकलने के लिए क्या करना है? क्या करना है? तुम तौबा करना है, इस्तिगफार करना है, वंतहा करना है, रुक जाना है. वलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह. फिर इसके बाद अल्लाह. तो कुछ ना कुछ एफर्ट तो करें, कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि जिससे से निकले. जो जिसकी जितनी इस्तिताअत उसके लिहाज से स्कॉलर से बात करें, अपने उन मामलात को देखें, स्टेप शुरू कर दें, एफर्ट शुरू कर दें कि हमने इससे निकलना है. अब यहाँ पर आयत दैन आ रही है. आयत दैन, अब यहाँ सारे खर्चे के बाद कर्ज लेने का एक मामला होता है इंसान का, कि जो यानी कि आप जो रिबा ले रहे थे, अब रिबा के बजाय आपने अगर तिजारत करना है तो आपने उसमें कर्ज लेना है. अब कर्ज लेना है तो अब कर्ज के लिए आपने क्या करना है? एक वक्त मुकर्रर तक कर्ज लेना है. अब उसके लिए फख्तुहू, ऑर्डर है ये. आप भाई बहन हमें तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, क्या जरूरत है? नहीं, अल्लाह का हुक्म है. फख्तुबू, लिखो, इसको लिखना है किसी तरह से भी. वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल. और ये आयत दैन, इट्स द लॉन्गेस्ट आया ऑफ कुरान. तो चाहिए कि वो लिख ले आपस में, कातिब लिखने वाला अदल के साथ, और ना इनकार करे लिखने वाला कि वो लिखे. कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, जैसे अल्लाह ने उसको सिखाया है. यानी इल्म भी, ये जो लिखना आ गया, पढ़ना, ये तो अल्लाह ही ने सिखाया है ना. तो चाहिए कि जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दे दी आपको नॉलेज की, और किसी के पास नॉलेज नहीं है, तो आपको अगर दे दी है इतनी बड़ी जो है नॉलेज, तो आप लिखो इसको.